محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بہت ہی اہم جانکاری لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سبھی کا میرے چینل دا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید ہے۔ آپ اس چینل کے ذریعے صرف اور صرف اسلامک جانکاری پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ چیز بتانے والا ہوں کہ جماعت کے ساتھ چھٹی ہوئی رکعتیں کیسے ادا کریں۔ جماعت کھڑی تھی، آپ آخری رکعت میں جماعت میں شریک ہوئے، وہ چھٹی ہوئی رکعت ہم کیسے پڑھیں گے، اسی طرح ایک رکعت اگر چھٹ گئی اس کو کیسے پڑھیں گے، دو رکعت چھٹ گئی کیسے پڑھیں گے، کیا مسئلہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، پوری جانکاری فل ڈیٹیلز اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو آپ کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے جماعت میں شریک ہوتے سمے آدمی جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو آپ سن لے پہلے دھیان سے۔ سب سے پہلی غلطی وہ کیا کرتے ہیں، اگر جماعت کھڑی ہو تو آدمی جو ہے دوڑ کے آتا ہے کہ جماعت میری چھوٹ جائے گی، تو دوڑ کے آ کے وہ جماعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے، دوڑ کے نہیں آنا ہے، نارمل آنا ہے، تھوڑا تیز چل کے آنا ہے، ٹھیک ہے، دوڑنا نہیں ہے، ٹھیک، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، اگر کوئی شخص وضو بنا کے جماعت میں شریک ہونے والا رہتا ہے تو اس کی آستین جو ہے اسے موڑی رہتی ہے، فولڈ کی رہتی ہے، اور وضو کا پانی بھی ٹپک رہا ہوتا ہے، اسی حالت میں وہ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے، بلکہ اچھی طریقے سے پانی کو پونچھ کے یا آستین سمیٹ کے آستین کو پورا یہاں تک بٹن وغیرہ لگا کر تب جماعت میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ یہ دوسری غلطی تھی۔ تیسری غلطی، اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ جماعت کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، اب آپ جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، جیسے کہ ایسے کر کے ڈائریکٹ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ جماعت میں کس طرح آپ کو شریک ہونا ہے، سب سے پہلے آنے کے بعد جو ہے نیت آپ دل میں ارادہ کر لیں گے کہ میں فلاں وقت کی جماعت کی نماز میں شریک ہوتا ہوں، نیت دل میں ارادہ کر لیں گے۔ اس وقت اگر آپ زبان سے کہیں گے عربی میں تب تک جماعت چھوٹ جائے گی وہ رکعت آپ کی۔ سب سے پہلے دل میں نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو جماعت میں شریک ہونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر بھی نہیں کہتے، ایسے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ تو یہ تین باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے جب آپ جماعت میں شریک ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں دوسرا اسٹیپ، جیسے کہ فجر کی نماز ہے، جماعت کھڑی ہے اور ایک رکعت جماعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے امام صاحب جو دوسری رکعت بھی پڑھ کے قاعدہ میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھیرنے لگیں گے، تب آپ کو جو چھٹی رکعت تھی آپ کی وہ ادا کرنی ہے۔ آپ کو صرف اتحیات قاعدہ میں پڑھنا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ جیسے امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھیرنے لگے، آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، جو رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو آپ کیا پڑھنا ہے، آپ کو سب سے پہلے آ کے آپ کو اٹھ کے آپ کو جو ہے دوسری رکعت کے لیے ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ایک سورت ملانی ہے، اسی طرح رکوع سجدہ کر کے قاعدہ میں بیٹھ کے سلام پھیر دینا ہے، دو رکعت آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے کھڑے جو ہوتے ہیں ثنا نہیں پڑھتے، تو ثنا جو ہے آپ پہلے نہیں پڑھے تھے، آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ ایک سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فجر کی بات ہو گئی۔ جیسے کہ آپ تین رکعت والی نماز ہے، جیسے کہ آپ کو ظہر کی نماز ہے، جماعت کھڑی ہے، تین رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، آخری رکعت میں آپ پہنچے ہیں، جماعت میں شریک ہوئے ہیں، تو آپ کو کیسے پڑھنی ہے، تین رکعت چھٹی ہوئی، تو جیسے کہ امام صاحب آخری رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ میں بیٹھ گئے، آپ آخری رکعت میں پہنچے ہیں، تو آپ کو بھی قاعدہ میں بیٹھنا ہے، قاعدہ میں بیٹھنے کے بعد تحیات پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ اب آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ ایک سورت ملانے کے بعد آپ کو جو ہے رکوع سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ میں بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنی یعنی تشہد پڑھنے کے بعد آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس رکعت میں آپ کو بھی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ایک سورت ملانی ہے، اسی طرح رکوع سجدہ کرنا ہے، رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت نہیں ملانی ہے جماعت میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ باقی تین رکعت نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی دو رکعت چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، دو رکعت جماعت سے آپ پڑھیں، دو رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے، تو اس میں کیا کریں گے آپ، تو جو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا پڑھنے کے بعد ایک سورت ملانے کے بعد آپ جو ہے پھر وہی ایک سورت ملانے کے رکوع سجدہ کرنے کا سیم ادا کر لیں گے، پھر دوسری رکعت میں بھی سیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو رکعت میں کر لیں گے۔ ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے تو کیا کریں گے، تو ایک رکعت اگر چھوٹی ہے تو لاسٹ رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع سجدہ کر کے وہ رکعت آپ کی مکمل
کر لیں گے۔ تو اسی طرح بہت سارے اسٹیپ ہیں، اگر اسی طرح آپ کو سمجھاؤں گا تو سمجھ نہیں آئے گا، اس کو پریکٹیکل سمجھانے سے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پھر بھی ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہ بات میں نے دے دی کہ 2 رکعت چھوٹنے کے وقت کس طرح کرنا، یعنی کہ آپ کی اگر چھوٹ جائے تو ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ ایک سورت ملانی ہے، یہ چیز کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ایک آخری جانکاری، بہت ہی اہم جانکاری، اس کو بھی سن لیا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جب سنت ہم نماز پڑھے 4 رکعت والی، تو کیا ہم سنت نماز میں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے؟ تو جی ہاں، آپ کی اگر سنت نماز ہے، چاہے 2 رکعت والی ہو، 4 رکعت والی ہو، چاروں رکعت میں یا 2 رکعت والی ہو تو 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے۔ ہاں، جماعت میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں سورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، اور 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت نہیں ملائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ چیز آپ ذہن میں بیٹھا لیں، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نماز کے تعلق سے۔ تو اسی طرح اسلامک جانکاری، اسلامک اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے، قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھیں، نماز کے تعلق سے جو بھی مسائل ہے وہ بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔